السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمن سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارحیتوں اور شہر القدس کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ایک مرتبہ پھر سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطری ہلال احمر نے فلسطینیوں کی فوری مدد کے لیے $1 ملین کی رقم مختص کی ہے۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے فلسطینی عوام کی مدد و حمایت پر مشتمل قطری موقفوں کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ فلسطینی سرزمین میں شہداء کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور فلسطینی گروپوں نے تل ابیب، اسقلان اور سدیروت پر دسیوں راکٹ داغے ہیں، اور دنیا کے مختلف دارالحکومتوں اور شہروں میں اسرائیلی قتل عام کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی رواں مہینے مئی کی 30 تاریخ کو قطر یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہونے والوں کے 43ویں بیچ کی تقریب تقسیم اسناد منعقد کرے گی، اور صاحب سمو امیر کی اہلیہ الشیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی کی سرپرستی میں رواں مہینے مئی کی 31 تاریخ کو نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات کو نوازنے کی تقریب کی سرپرستی ہوگی۔ اس تقریب میں صرف فارغ التحصیل ہونے والی طالبات اور تقریب کے منتظمین ہی شرکت کریں گے، اور اس موقع پر کورونا سے بچنے کے اقدامات کی سختی سے پابندی کی جائے گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ تیونس کے وزیر اعظم جناب ہشام المشیشی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں عید الفطر کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ جیبوتی کے صدر کے درمیان سلام و تحیات کے پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس کے لیے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کی جیبوتی کے صدر اسماعیل عمر جیلا کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر مملکت نے جیبوتی کے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ یہ تقریب وہاں کے دارالحکومت جیبوتی میں منعقد کی گئی۔ قطر فلسطینی بھائیوں کی مدد کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے، جبکہ ان پر اسرائیل کی زبردست جارحیتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب مصطفیٰ شنتوب کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں غزہ کی پٹی اور مقبوضہ فلسطین کے دوسرے علاقوں میں فلسطینی شہریوں پر کی جانے والی اسرائیلی جارحیتوں، قابض فوجوں کی جانب سے مسجد اقصی کی حرمت کی پامالی، القدس کے فلسطینی شہریوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال باہر کرنے کے منصوبوں اور اسرائیلی جارحیت کو رکوانے اور فلسطینی عوام کی حفاظت کے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کے ان موقفوں پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں پر کی جانے والی اسرائیلی جارحیتوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔
انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اسلامی مقدس مقامات کی بے حرمتی کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کی جانب سے غزہ اور مسجد اقصی میں بار بار کی جانے والی جارحیتوں کو رکوانے کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے۔ وہ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں شیخ جراح کالونی سے لے کر حرم قدسی میں نمازیوں پر کی جانے والی اسرائیلی جارحیتوں اور ناکہ بندی کے شکار غزہ کی پٹی پر کی جانے والے حملوں پر بات چیت کی گئی۔ ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ نے اس موقع پر قطر کی حکومت اور یہاں کی عوام کی جانب سے مسئلہ فلسطین کی تائید و حمایت اور خاص طور پر تازہ واقعات میں اختیار کیے جانے والے قطری موقفوں کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ کردار اور متحدہ عربی موقف فلسطینی عوام کی جدوجہد کی تاریخ میں بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں۔ فلسطینی عوام اور مسجد اقصی میں ڈٹ جانے والوں کی مدد و حمایت اور قابض اسرائیلی فورسز اور یہودی آبادکاروں کی القدس میں کی جانے والی وحشیانہ خلاف ورزیوں اور غزہ پر کی جانے والی جارحیت کی مذمت اور القدس اور فلسطین غزہ کے ساتھ یکجہتی اور سولیڈیرٹی کے اظہار کے لیے مسلم علماء کے عالمی اتحاد کی اپیل پر کل رات دوحہ میں مسجد امام محمد بن عبد الوہاب کے باہر ایک بڑا جلسہ عام منعقد کیا گیا۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قبضے کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔ انہوں نے القدس کے مقدس مقامات کی بے حرمتی پر متنبہ بھی کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کے شہروں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک تقریباً 150 افراد شہید اور 1000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے سابقہ کسی بھی تنبیہ کے بغیر ہی غزہ کے 5 گھروں کی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے متعدد فیملیاں ملبے تلے دب گئی ہیں۔ پھر اسرائیلی جنگی کشتیوں نے غزہ شہر کے ساحلی علاقے اور پٹی کے شمالی علاقوں پر متعدد راکٹ داغے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے ایک حملے میں مصر غزہ سرحد پر گزرگاہوں کی فلسطینی اتھارٹی کے سرکاری دفاتر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پناہ گزینوں کے اشاعت کیمپ میں ایک عمارت کے گرنے سے 7 بچوں سمیت ایک ہی فیملی کے 9 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ ابو حطب کی فیملی کے اس گھر کی عمارت پر کسی پیشگی وارننگ یا اطلاع کے بغیر ہی 3 راکٹ گرائے گئے۔ اس کے نتیجے میں گھر کی پوری عمارت اس کے باسیوں کے سروں پر آن گری۔ اس کے علاوہ غزہ کے مغرب میں ایک گھر کی عمارت اور النصیرات کیمپ میں ایک فلسطینی گروپ کے ٹھکانے پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ قابض اسرائیل کے جرائم اسی پر رک نہیں گئے، بلکہ اس کے طیاروں نے الجلا ٹاور کو بھی نشانہ بنا دیا، جس میں عالمی میڈیا کے دفاتر تھے۔ ان میں الجزیرہ نیٹ ورک کا دفتر بھی شامل تھا، اور اس ٹاور پر کیے جانے والے متعدد حملوں کے بعد اس کی پوری عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے۔ الجلا ٹاور نشانہ بننے والا اکلوتا ٹاور نہیں تھا، بلکہ قابض فوجوں نے قاہرہ ٹاور اور مشتہا ٹاور کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پتھر بھی اسرائیلی جارحیتوں سے محفوظ نہیں ہیں۔
حماس تحریک کے فوجی ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کل رات کہا تھا کہ تل ابیب اور سینٹر کے لوگ مزاحمت کے جواب کا انتظار کریں اور وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ فلسطینی گروپوں نے تل ابیب، اسقلان اور سدیروت پر دسیوں راکٹ گرائے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ہلاک اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ یہودی آبادکاروں کی صفوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور شہر اسقلان پر فلسطینی مزاحمت کے راکٹوں کے حملوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ لگ گئی ہے۔ فلسطین اسرائیل کشمکش کا یہ دوسرا دور سابقہ ادوار سے بہت مختلف ہے کہ اب فلسطینی مزاحمت کے پاس بھی راکٹ اور نئے ہتھیار آ گئے ہیں اور ان کے حملوں کی وجہ سے پوری مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے یہودی آبادکار خوف و ہراس کے شکار ہو گئے ہیں۔ قطر کی ریڈ کریسنٹ یا ہلال احمر تنظیم نے ان حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے $1 ملین امریکی کی رقم مختص کر دی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کے اسپتالوں کو دوائیں، فوری طبی ساز و سامان اور آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ غزہ کی پٹی اور دوسرے فلسطینی علاقوں میں موجود اس کی ٹیمیں اس وقت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں تاکہ فلسطینی عوام کی ضرورتوں کا اندازہ کر سکیں۔ القدس، غزہ اور پورے فلسطین کے ساتھ سولیڈیرٹی یا یکجہتی کے لیے کل رات صرف دوحہ میں ہی عوامی جلسہ منعقد نہیں کیا گیا، بلکہ اسرائیل کی وحشیانہ جارحیتوں کی مذمت کا سلسلہ عربی اور اسلامی دائرے سے آگے بڑھ کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور دنیا کے کئی دارالحکومتوں اور دوسرے شہروں میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کو مسترد کر دینے کے اظہار کے لیے جلد سے جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے شہروں نیو یارک، واشنگٹن اور نیو جرسی میں غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح لندن، میڈرڈ اور جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، اور جرمنی کا مظاہرہ تو ان سب پر گویا بازی لے گیا ہے، اور وہاں کی شمالی ریاست بریمن میں شہر کے کیٹھیڈرل کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے، جس میں مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ فلسطینی عوام کے خلاف کی جانے والی اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی مذمت کر رہے تھے۔ پھر ہینوور شہر میں بھی سینکڑوں لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے اور شہر ہیمبرگ کے باشندوں نے شہر کی سڑکوں پر جلوس نکالا۔ اسی طرح ترکی، پاکستان اور بنگلہ دیش کے شہروں اور دنیا کے دوسرے شہروں میں بھی اس اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی جارحیتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں غصے کے جذبات ہیں، تو امریکہ کی انتظامیہ ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے، جو ان کے درمیان اب تک ہونے والا پہلا رابطہ ہے، اور اس میں فلسطینی اراضی کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ باخبر دریوں کے مطابق محمود عباس نے اس رابطے میں مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اس جارحیت کو رکوانے کے لیے مداخلت کرے۔ امریکی صدر نے بنیامین نتنیاہو کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور کہا کہ وہ شدت میں مزید اضافہ نہ کرے اور جلد از جلد حالات کو معمول پر لے آئے، لیکن بنیامین نتنیاہو نے امریکی صدر کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ فلسطینی گروپوں کو مزید نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اب قطر میں کورونا وائرس کی صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق مزید 260 مریض یا اس کے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 557 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ مزید 2 بیمار فوت بھی ہو گئے ہیں۔
मुल्क में जारी वैक्सीनेशन मुहिम में वजारत सेहत के मुताबिक अब तक वैक्सीन की 2,02,018 डोजेज लगाई जा चुकी हैं। आज के ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। कतर ने फिलिस्तीनियों पर इसराइल की जारहियतों और शहर अल-कुद्स के मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की एक मरतबा फिर मज़म्मत की है। कतारी हिलाल अहमद ने फिलिस्तीन की फौरी मदद के लिए $1 मिलियन की रकम मुख्तस कर दी है। हमास तहरीक के सियासी दफ्तर के सरबराह ने फिलिस्तीनी अवाम की मदद और हिमायत पर मुश्तमिल कतारी मौक़िफ़ों को बहुत कीमती बताया है। फिलिस्तीनी सरजमीन में शुहदा की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है और फिलिस्तीनी ग्रुपों ने तल अबीब, अस्कलान और सिदीरोत पर दसियों रॉकेट गिराए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों और शहरों में इसराइली कत्लेआम के खिलाफ मुजाहिरे हुए हैं। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया रात 7:30 बजे पेश किया जाएगा बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।